نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین محسن ہیں۔ اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بہترین آقا ہیں۔ وہ صحابی جن کا قرآن پاک میں ذکر آیا اور وہ صحابی جو اللہ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ محترمہ کے پاس وقت گزارتے رہے۔ 8 سال کا ایک معصوم بچے کو اس کی ماں سعدہ اپنے میکے لے کر گئیں۔ سعدہ قبیلہ طے کی ایک شاخ بنی مان کے لڑکے سوبلا کی بیٹی تھیں، جن کی شادی قبیلہ کلب کے ایک شخص حارثہ بن شجیل سے ہوئی۔ سعدہ اپنے پیارے بیٹے کو میکے لے کر گئیں تو وہاں انتہائی قیامت خیز واقعہ پیش آیا۔ قبیلہ بن قیس بن جبیر کے لوگوں نے ان کے پڑاؤ پر دعویٰ بول دیا، سب کچھ لوٹ کر لے گئے۔ یہ ظالم جن لوگوں کو پکڑ کر لے گئے ان میں سعدہ کا پیارا بچہ زید بھی تھا۔ ان دنوں طائف کے قریب عکاظ کا میلہ لگا تھا جس میں ہر طرح کا ضرورت کا سامان بکتا تھا۔ اسی میلے میں یہ لوگ زید کو بیچنے کے لیے لے کر پہنچے اور حکیم بن حزام نے بچے کو خرید لیا۔ حکیم بن حزام حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بھتیجے تھے۔ حکیم بن حزام کو بچہ بہت پسند آیا۔ وہ اسے لے کر اپنی پھپھی کے پاس پہنچے اور اپنی پھپھی کی خدمت میں اسے نظر کر دیا۔ کچھ ہی عرصہ کے بعد حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے ہو گیا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پیارے بچے کو حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاں دیکھا تو اس کی عادات و اطوار کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت پسند آئیں اور آپ نے حضرت ختیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اس بچے کو مانگ لیا۔ حضرت زید کی قسمت کھل گئی اور وہ سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچ گئے۔ اس وقت حضرت زید کی عمر صرف 15 سال تھی۔ اس سے چند سال بعد ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت سے سرفراز فرمایا گیا۔ حضرت زید آپ کی خدمت میں رہتے رہے اور ان کی خدمت گزاری اور غلامی رنگ لائی۔ تاریخ کی کتابوں میں ان کو محبوب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نام سے یاد کیا جاتا ہے اور سرپرستی میں سب سے بڑی سعادت جو حضرت زید کو ملی وہ یہ کہ خدا نے اپنی آسمانی کتاب میں ان کا ذکر فرمایا۔ ہزاروں سال سے کروڑوں انسان ان کے نام کی تلاوت کر رہے ہیں اور رہتی دنیا تک اسی کے طرح نہ جانے کتنے انسان تلاوت کرتے رہیں گے۔ سورۃ احزاب میں ان کا ذکر فرمایا گیا ہے۔ دن گزرتے گئے اور زید حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں رہتے رہے۔ ادھر ان کے والدین کو پتہ چلا کہ ان کا جگر گوشہ مکہ میں ہے۔ زید کے والد حارثہ اور چچا کعب تلاش میں نکلے اور تلاش کرتے کرتے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پہنچے۔ زید کے والد حارثہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ انتہائی کریم اور شریف انسان ہیں، ہمارے بچے کو ہمارے ساتھ کر دیجئے، جس کی جدائی کے صدمے میں ان کی ماں کا برا حال ہے اور ہمارا سکون بھی جاتا رہا ہے۔ آپ جو فدیہ فرمائیں گے حاضر ہے، مگر بچے کو ہمارے ساتھ کر دیں۔ حضرت کعب نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو فرمایا، جو کہ حضرت زید کے چچا تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمانہ سے ہمیں پوری طرح سے توقع ہے کہ آپ ہمارے بچے کو ضرور ہمارے حوالے کر دیں گے۔ اسی کے بدلے میں آپ جو فدیہ چاہیں گے وہ ہم بلا تامل آپ کی خدمت میں پیش کر دیں گے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بے شک اپنے جگر گوشے کی جدائی تمہارے لیے شاق ہوگی اور اس کی ماں بھی اس غم میں بے قرار ہوگی۔ میں زید کو بلاتا ہوں، میری طرف سے بالکل اجازت ہے۔ اگر وہ تمہارے ساتھ جانا پسند کرے تو میں ہرگز کوئی فدیہ نہ لوں گا۔ تمہارا بچہ ہے، تم اسے بالکل لے جا سکتے ہو۔ ہاں، اگر وہ میرے پاس رہنا چاہے پسند کرے تو میں ایسا آدمی نہیں ہوں جو شخص میرے پاس رہنا چاہے تو میں خواہ خواہ اسے نکال دوں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم یہ بات سن کر کعب اور حارثہ بہت خوش ہوئے اور بولے کہ آپ نے تو یہ انصاف سے بھی بڑھ کر درست بات فرمائی۔ بے شک آپ زید کو بلا لیجئے، اس سے معلوم کر لیجئے۔ زید کے والد حارثہ اور چچا کعب بجائے طور پر یہ خیال کرتے تھے کہ زید جو ہی انہیں دیکھے گا ان سے لپٹ جائے گا اور پھوٹ پھوٹ کر روئے گا۔ اتنے دنوں کی غلامانہ زندگی بسر کرنے کے بعد وہ آزاد ہو کر اپنے ماں باپ اپنے گھر والے لوگوں کے پاس پہنچنے کے لیے بے تاب ہو جائے گا۔ زید بلائے گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے زید سے فرمایا، تم ان دونوں کو جانتے ہو؟ زید نے کہا، جی ہاں، یہ میرے والد ہیں اور یہ میرے چچا ہیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اچھا تم ان دونوں کو بھی جانتے ہو اور مجھ سے بھی واقف ہو۔ میری طرف سے تمہیں پوری آزادی ہے، تم چاہو تو ان کے ساتھ چلے جاؤ اور چاہو تو میرے ساتھ رہ لو۔ مگر یہ کسی عام انسان کے الفاظ نہیں تھے، خدا کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ تھے۔ حضرت زید اس عظیم ہستی کی غلامی میں تھے جن کی غلامی کے مقابلے میں دنیا جہاں کی بادشاہی تھی۔ زید نے ایک ایک نظر اپنے باپ پر ڈالی اور چچا پر ڈالی اور حضور کی طرف دیکھتے ہوئے فیصلہ کنندہ انداز میں کہا، میں نے آپ کو چھوڑ کر اب کہیں نہیں جانا۔ حارثہ اور کعب نے خلاف توقع بیٹے کی بات سنی تو کہا، زید کیا ہم تمہارے باپ اور چچا نہیں ہیں؟ کیا تم آزادی کے مقابلے میں غلامی کی زندگی پسند کرتے ہو؟ اپنے گھر والوں کو چھوڑ کر غیروں کے پاس رہنا چاہتے ہو؟ زید کا دل دھڑکنے لگا، آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے
اور بھرائی ہوئی آواز میں بولے، ابا جان، بے شک آپ میرے والد ہیں، بے شک یہ میرے چچا ہیں، بے شک میری ماں کو بھی مجھے یاد کر رہی ہوگی، لیکن میں بتا نہیں سکتا کہ میں نے کیا چیز دیکھی ہے۔ اپنے آقا کو جو اوصاف میں نے دیکھے ہیں، ان کی غلامی ہی سب سے زیادہ محبوب ہے۔ اب میں دنیا میں کسی کو بھی اپنا محسن آقا صلی اللہ علیہ وسلم پر ترجیح نہیں دے سکتا۔ زید کا یہ جواب سن کر حارثہ اور کعب نے کہا، زید ایسی بات ہے تو ہم خوشی سے تمہیں اجازت دیتے ہیں، تم یہیں رہو، تمہاری خوشی ہمارے سر کے لیے سب کچھ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وقت زید کو آزاد کر دیا اور حرم میں جا کر قریش کے مجمع میں اعلان کیا، آپ لوگ گواہ رہیں کہ آج سے زید میرا بیٹا ہے، میں نے اس کو منہ بولا بیٹا بنا لیا۔ حارثہ اور کعب حیران تھے کہ وہ کیا دیکھ رہے ہیں، یہ کوئی خواب ہے یا واقعی زمین پر کوئی عظیم فرشتہ اتر آیا ہے۔ اس کے بعد قریش کے لوگ زید کو زید بن محمد کے نام سے یاد کرنے لگے۔ یہ وہی زید ہیں جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت سے سرفراز فرمائے گئے تو سب سے پہلے ایمان لائے۔ لائک اور شیئر کر دیں، چینل کو سبسکرائب اور فالو کر دیں۔